خرم صاحب آپ کا اس پہ نقطہ نظر، اور دوسرا یہ کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو ایسے میں یہ جو وائڈ ہے، یعنی کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں اس طرح سے جگہ نہیں بنا پا رہی، پھر نون لیگ بھی ظاہر ہے کہ نقصان پہنچا ہے ان کے بیانیے کی وجہ سے، آپ لوگ کیا وہ وائڈ فل کر سکتے ہیں؟ دوست جی، پہلے تو کاظمی صاحب کی بات سے میں اتفاق کروں گا، اور میں اس بات پہ بھی کلیئر موقف رکھتا ہوں کہ جو مولانا کہہ رہے ہیں اس کو میں فلی ٹرسٹ بھی کرتا ہوں اور بلیو کرتا ہوں کہ اگر ان کے گریوینسز ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں تو وہ جسٹیفائیڈ ہوں گے، بیکاز مولانا کی جو پرسنالٹی ہے اس کے اندر پولیٹیکل یا باقی بھی آپ دیکھیں گے کہ سنجیدگی آتی ہے، اور وہ چیزوں کا اظہار بڑے طریقے کے ساتھ کرتے ہیں، اور جہاں پہ کرنا ہو وہاں پر بھی ایک پورے اہتمام کے ساتھ اور پورے ایک وزن کے ساتھ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں. تو آئی فلی ٹرسٹ ہم کہ وہ جو کہہ رہے ہیں ان کا موقف زیادہ وزنی ہے نسبتاً ان کے مقابلے میں جو بھی موقف دیا جا رہا ہے. دوسری چیز ہماری پارٹی کا اب آپ نے ایک بات کی کاظمی صاحب نے کہ کوئی بھی پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے جو، اور کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ ایک بہت بڑا کرائسس ابھی گزار رہے ہیں اور گزار چکے ہیں. اس وجہ سے کوئی بھی پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کلیئر میجورٹی لینے کی پوزیشن میں آ جائے، کوئی بھی. اب اس صورتحال کے اندر آئی پی پی تو آ رہی ہے، ایک نیو ایمرجنس ہے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اپنی وجود کو قائم کر سکیں، اور ہمارا وجود آلریڈی موجود ہے، ہم کنیکٹ کر سکیں اس وجود کے ساتھ. اچھا، اب اس میں پھر دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پارٹی کے لیے لازم ہے کہ وہ نیشنل پارٹی کے لیے کہ وہ چاروں صوبوں کے اندر اپنا وجود قائم رکھ سکے. کیا اس وقت کوئی ایسی پارٹی ہے جو چاروں صوبوں میں اپنا وجود قائم رکھ سک رہی ہے؟ نہیں. ایک آزاد کشمیر کا الیکشن کا آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہوا، چلا گیا. پرسوں جی بی کا آپ کے سامنے الیکشن آ گیا، کیا ہوا. تو میں پھر اپنے اسی پہلے موقف کی طرف آؤں گا کہ جس کرائسس سے آپ گزر رہے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ کوئی پارٹی بھی کوئی بھی ٹکٹ لے کے اپنے حلقے میں جا کر کمپین کرنے کے لیے اس کو وہ مواقع بھی فراہم نہیں، نہ اس کو وہ سچویشن فراہم ہے، نہ موسم ایسا ہے. بہترین حل یہ ہے کہ آپ قومی حکومت بنائیں، 6-8 مہینے آگے کر لیں، معاملات کو سٹیبل کریں، اپنی اکانومی کو، باقی چیزوں کو، اور الیکشن میں تب جائیں جب پولیٹیکل پارٹیز الیکشن لڑ سکیں. ہمیں اپنے اس موجودہ کرائسس کو کرائسس سمجھنا چاہیے، نہ ضد ہے، نہ کسی پارٹی کو اس میں آر سمجھنا چاہیے. اور میں پھر اس کا قائل ہوں کہ پریزنٹ پوزیشن میں شہباز شریف صاحب کی حکمت عملی، مولانا فضل الرحمان خان کی حکمت عملی اور پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کی حکمت عملی میں یہ دو سپیریئر جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. باقی ان کے ساتھ جو چل رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ بھی قابل احترام ہے سارے کے ساتھ. لیکن ان کی حکمت عملی بہتر نظر آئی. ابھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو کی ساروں نے اکٹھی کی نا، کوئی باہر سے تو نہیں تھا. ابھی چیز انہوں نے بھیج دی الیکشن کمیشن کی طرف. الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے حالات و واقعات دیکھ کے، اور بہت ساری چیزیں الیکشن کے لیے آپ کی جو ہیں دوبارہ اپنی جو کرنی ہے، حلقہ بندیوں کے بعد آپ کا فنڈز کی فراہمی، ساری کافی ساری چیزیں، سیکیورٹی، آپ کی بلوچستان کی صورتحال آپ دیکھ لیں، آپ جو پریزنٹ سچویشن ہے آپ کے دوسرے جگہوں کے اوپر جو آپ چل رہی ہے آپ اس کو دیکھ لیں. تو آئی سمپلی بلیو کہ الیکشن کمیشن پاکستان کا ایک ایسا اچھا ادارہ ہے، اور دا پیپل سٹنگ ان الیکشن کمیشن انہوں نے ثابت کیا کہ وہ بڑے مضبوط لوگ ہیں، وہ اچھا فیصلہ کریں گے پرو پاکستان. ٹھیک ہے سینیٹر صاحب، ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ڈسکشن تو ویسے ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے، یا جو بھی آپ کو بتایا گیا یہ نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے، لیکن آپ کی اس حوالے سے ڈیمانڈز کیا ہوں گی، یا آپ نے کیا سوچ رکھا ہے؟ کوئی آپ ود ان دا پارٹی ڈسکشن تو ہوتا ہوگا نا کہ اگر ہم سے بات کی جائے گی تو ہم یہ ڈیمانڈز نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے ان سے رکھ سکتے ہیں متعلقہ جماعتوں سے، تو کیا کچھ طے پایا اس سے متعلق؟ دیکھیے، جو بھی نگران سیٹ اپ آئے گا ایک تو اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور فرض کر لیجئے کہ وہ آپ کے حوالے سے کوئی نام آ جاتا تو آپ کی انکلینیشن جو ہے وہ کسی ایک خاص جانب ہے تو اس کے اوپر اعتراض تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس بات پہ اعتراض کہ اگر انڈیپینڈنٹ لوگ آئیں، پارٹی کے لوگ تو یا ظاہر ہے نہیں آئیں گے، یا پارٹی کے ایکٹیو لوگ تو نہیں آئیں گے. ووٹر ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کا ووٹر آ جائے، کوئی میرا ووٹر آ جائے، کوئی استحکام پارٹی کا ووٹر آ جائے، مگر جن لوگوں کا ماضی جو ہے وہ اتنا کوئی اس کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی انگلی اٹھا سکے، یا ان کی انڈیپینڈنس پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ لوگ آنے چاہیے. کم از کم اگلے الیکشن کے حوالے سے یہ معاملہ کلیئر ہونا چاہیے
کہ اس میں کوئی دھاندلی ہوئی ہے یا کسی طرح سے ان کی کوئی سوچ تھی، پہلے سے سوچ تھی، اور اس حوالے سے اس سوچ کو پروان چڑھایا گیا. اچھا، تو ہم اس کو اپوز کریں گے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹر آ سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پارٹی کا رہنما نہیں آ سکتا کیونکہ نگراں سیٹ اپ ہے، لیکن وہاں پر تو تناسب بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی اس تناسب سے، تو فلاں اس تناسب سے، تو اس کی وجہ کیا ہوئی پھر؟ میرے علم میں نہیں ہے. میری پارٹی کے اندر کوئی تناسب ڈسکس نہیں ہوا. میں مولانا صاحب سے پرسوں بھی ملا تھا. ہمارا پھر 16 کو شاید اجلاس ہے، اور اس میں بھی ہم بیٹھیں گے، اور اگر اس میں تناسب ڈسکس ہو رہا ہوتا تو ہم سے بھی ڈسکس کیا ہوتا. پھر اگر تناسب ڈسکس کرنے بیٹھ جائیں تو پھر یہ بھی ڈسکس ہوتا ہے کہ زید ہوگا یا بکر ہوگا. تو نہ ہمارے اندر زید اور بکر کے نام ڈسکس ہوئے ہیں اور نہ تناسب ڈسکس ہوا ہے. ہماری ریزرویشنز ہوں گی کہ اگر کوئی فرض کر لیجئے کسی پارٹی کا کوئی ایکٹیو ممبر آ جاتا ہے تو وہ اس کا حق نہیں ہوگا. وہ ظاہر ہے کہ پھر اپنی پارٹی کو سپورٹ کرے گا. پھر الیکشن جو ہے اس کے حوالے سے انگلیاں کھڑی ہو جائیں گی، سوال لوگ کھڑے کر دیں گے. تو آن پرنسپل ویسے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اگست میں اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ ہے یہ ہو جائے گا؟ وزیر اعظم صاحب نے جس طرح سے اعلان کیا 100% ہو جائے گا. یہ صرف اتنا ہو سکتا ہے، اگر آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، اتنا ہو سکتا ہے کہ اسمبلی 4 دن پہلے توڑ دی جائے تاکہ وہ 90 دن ہو جائے. بس اس سے زیادہ کوئی مطلب کوئی کسی یہ بھی ابھی تک اس پہ بھی جو تھوڑی سی بات ہے، مگر بہرحال اس سے زیادہ جو ہے نا، آپ اس کو جائز سمجھیں یا ناجائز سمجھیں، وہ ایک لیگل پروویژن کا بینیفٹ لینے کی کوشش شاید ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ہم کوئی بھی ایسی بات نہیں، کسی طرف بھی نہیں جائیں گے. ہم اگست کے 8 سے لے کے 13-14 تک جو ہے وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے، اور اس کے بعد یہ سیٹ اپ نہیں ہوگا.